مقبول عبادت کہلانے والی ہے، جس میں جذبہ اخلاص ہو اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ مگر افسوس کہ ہم صرف خون کے چند قطرے بہا دینے کو بھی قربانی سمجھ بیٹھے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی اس سنت مبارکہ کے مقصد اعلیٰ کو بھول چکے ہیں۔ بہت کم ایسے اہل نظر ہیں جو قربانی کے صحیح مفہوم اور اس کے پردے میں چھپے ہوئے جذبات اور وفاداری اور فداکاری کے جلووں کا نظارہ کر سکیں۔ البتہ وہ بندگان خاص جن کی آنکھوں میں بصارت کی روشنی کے ساتھ ساتھ دلوں میں بھی بصارت کا نور ہے، وہ جانتے اور پہچانتے ہیں کہ مومن ہر چیز کو آنکھوں کی بصارت سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ دل کی بصیرت کے نور سے بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ اور بظاہر قربانی میں بندے کا مال خرچ ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں قربانی کرنے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور اس کا مال کم ہو جائے۔ ہم نے ہمیشہ دینے والوں کو اور زیادہ فراغ ہوتے دیکھا ہے، اور کنجوس اور تنگ ہاتھ دبانے والے لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے رہے۔ حضرات قربانی ایک ایسا جذبہ اور ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ واقعہ کربلا کے بعد صرف شہزادہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے باہر شہزادے ہیں کہ جو کربلا کے میدان سے خاندان سعادت سے جو ہے زندہ اور سلامت واپس آئے، اور اللہ نے اس خاندان میں اتنی برکت رکھی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ آج دنیا کے طول و عرض میں کوئی قصبہ، کوئی دیہات، کوئی شہر، کوئی گلی محلہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پر کہ سادات کرام موجود نہ ہوں اور اپنے روحانی فیض سے پوری دنیا کو منور کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ قربانی کی برکت ہے۔ اور جو ہزاروں یزیدی تھے جو زندہ سلامت اپنے گھروں کو لوٹ کر گئے، آج پوری دنیا میں آپ کو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ میرے آباء و اجداد کربلا کے میدان میں سادات سے لڑ رہے تھے یا میرا تعلق یزیدی خاندان سے ہے۔ حضرات گرامی، وہ سارے بے نسلیں ہو گئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئی، لیکن امام پاک کی آل اولاد جو ہے آج بھی دنیا میں ہر طرف اپنے انوار و تجلیات جو ہیں وہ بکھیر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ قربانی کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے والوں کو ایسی نعمتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے کہ سارا سال ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، ان کی اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ بانی اسلام محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پیارا نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک قربانی کا گوشت قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کے نزدیک مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، اس لیے اس کو خوش دلی کے ساتھ کرو۔ حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی کے متبادل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کی رقم جو ہے یہ کسی رفاہی ادارے کو ادا کر دیں یا اس کے بدلے میں کسی کی مدد کر دیں۔ تو پیارے بھائیوں، قربانی کے متبادل جو ہے اس طرح کی کوئی نیکی ایام حج میں قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے خون بہانا جو ہے یہ ارشاد فرمایا، اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل جو ہے قربانی کے متبادل قبول نہیں ہوتا۔ اور کچھ اگر کوئی کہے کہ میں قربانی کی بجائے اتنی رقم اللہ کی راہ میں ادا
दूं या किसी को दे दूं या किसी रफ़ाई अदारे में दे दूं, तो उसका ये अमल जो है ये अल्लाह की राह में कबूल नहीं है। हज़रात गिरामी, अगर कुछ आपके पास रकम कम है तो जहाँ पर 7 कुर्बानियों का इत्माम होता है तो आप उसमें अपना हिस्सा शामिल कर लें। वो 20 या 25 हज़ार रुपये में ऐसी तरकीब हर जगह पर मौजूद होती है कि आप 1 लाख रुपए वाला जानवर नहीं ले सकते, तो आप 20 या 25 हज़ार रुपये में हिस्सा डाल के जो है वो अपने इस फर्ज से सुबह गोश हो सकते हैं। और ये कुर्बानी साहिब निसाब पर जो है ये वाजिब है, ये भी ज़हन में रखें। और अगर कोई गरीब आदमी या मजदूर आदमी अपनी अल्लाह की अता से कोशिश करके कुर्बानी करता है तो ये उसके लिए बड़ा ही अजर व सवाब का काम है कि इस नेकी के काम में उसने जदोजहद की, मेहनत की, कोशिश की और अल्लाह की रज़ा के लिए उसने जानवर को ख़रीदा। हज़रात गिरामी, ये सारी बरकतें और रहमतें जो हैं ये कुर्बानी से हासिल होती हैं। और कुर्बानी फरमाया कि ये भी बता दिया कि जब तक जानवर को ज़िबा नहीं किया जाएगा इस वक्त तक कुर्बानी का सवाब हासिल नहीं होगा। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि एक दिन सहाबा किराम ने दरबार नबूवत में अर्ज़ किया, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लोगों ने अर्ज़ किया कि इसमें हमारे लिए क्या सवाब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बात के बदले में नेकी है। हज़रात गिरामी, इस हदीस पाक में 2 बरकतें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाहत के साथ फरमाई कि ये एक तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुर्बानी करने वाला सुन्नत इब्राहीमी को अदा करता है और इसके हर बाल के बदले में अल्लाह ने एक नेकी लिखी है। और जानवर के जिस्म पर कितने बाल होते हैं ये कोई इंसान आज तक नहीं गिन सका, बल्कि आज तो साइंस और कंप्यूटर का दौर है और कंप्यूटर भी ये बताने से कासर है कि एक जानवर के जिस्म पर कितने बाल होते हैं। और ये लंबे लंबे बालों पर नेकियां नहीं मिलती, बल्कि हर छोटे से छोटे बाल और हर बड़े से बड़े बाल पर भी अल्लाह ताला जो है वो नेकी अता फरमाता है। और अल्लाह जो नेकी अता फरमाता है वो कितनी अजीम और कितनी आलीशान होती है कि उस नेकी का कौन इहाता कर सकता है कि जिस नेकी का मिलना जो है ये हदीस सहीहा से साबित है कि हर सूरत में कुर्बानी करने वाले को हर बाल के बदले में जो है अल्लाह नेकी अता फरमाता है। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला कितना मेहरबान है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर। और इस उम्मत के लिए अल्लाह ने कितनी नेकियां हासिल करने के ज़राए जो हैं बयान कर दिए। हमारे आका नबी गैरदान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो यूं भी इरशाद फरमा सकते थे कि कुर्बानी करने वाले को लाखों करोड़ों अरबों खरबों नेकियां मिलती हैं, मगर आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं फरमाया, क्योंकि ये खास तादाद है जो इदादो शुमार में आती है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाहते थे कि कुर्बानी करने वाले को अल्लाह ताला इतनी नेकियां अता फरमाता है कि जिनको कोई शुमार ही नहीं कर सकता, यानी कि बेशुमार नेकियां अता फरमाता है। और महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बता दिया कि कुर्बानी करने वाले को अल्लाह ताला इतनी नेकियां अता फरमाएगा जो तुम्हारी गिनती में ही नहीं आने वाली। इस हदीस पाक में अहले इल्म के लिए बड़ा ही लतीफ़ नुक्ता है और इसमें यानी कि कुर्बानी के जानवर के छोटे से छोटे और हकीर से हकीर बाल पर भी इतनी अजीम शान नेकियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इरशाद फरमाता है, ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीहि मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, यानी सब कुछ अल्लाह ताला का फजल है, वो जिसको चाहता है अपने फजल से अता फरमाता है और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। हज़रात गिरामी,
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایمان افروز اور عبرت آموز واقعہ قربانی در حقیقت قیامت تک آنے والے مسلمان نسلوں کے لیے بہت بڑی ہدایت کا سامان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یعنی یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کے جوش و وفاشاری اور جذبہ فداکاری کی ایک زندہ جاوید یادگار ہے۔ یعنی ہر مسلمان صاحب نصاب پر لازم ہے کہ انتہائی خوش دلی اور جذبہ جوش ایمانی کے ساتھ جو ہے یہ قربانی کرے۔ یعنی صرف انہی بندوں کے لیے قربانی کا شرف قبولیت کے ساتھ باعث ہوتی ہے جن کے اعمال اور تقوی شاری اور پرہیزگاری کی روح کا کام کر رہے ہوں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک عید کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جو کام ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ پہلے نماز ادا کریں گے پھر قربانی کریں گے۔ ہر دور میں سنت خلیل علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے شہروں قصبوں اور دیہات میں ہر سال لاکھوں مسلمان جو ہیں یہ قربانی کرتے ہیں اور پہلے نماز عید ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھہرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں 10 برس اور قربانی دیتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ قربانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں چت کبروں سینگ والوں کی ذبح کیا اپنے دست مبارک سے اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک ان کے پہلوؤں پر رکھا اور کہتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور کہیں پر ایسے نظارے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ قربانی کرنے والا چھری ہاتھ میں پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہوتا ہے اور دیکھنے والے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر کلمہ نہیں پڑھنا بلکہ تکبیر ہی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کی گردن پر چھری چلانی ہے۔ حضرات گرامی، امام مسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہ میں دیکھتا ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسا مینڈا کون سا ہوتا ہے کہ جو رات میں چلتا ہو، رات میں بیٹھتا ہو، رات میں دیکھتا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاؤں کالے ہوں، جس کا پیٹ کالا ہو اور جس کی آنکھیں کالی ہوں۔ تو ایسا مینڈا لایا گیا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام جب قربانی کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے اور ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا یہ میری طرف سے اور میری امت میں سے اس کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی۔ حضرات گرامی، ہمارے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانیوں میں بھی اپنے غریب امتیوں کو یاد رکھا کرتے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے اسے قبول فرما۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ 2 مینڈوں کی قربانی کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فوت شدہ حضرات کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور ان کی طرف سے بھی اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اپنے مرحوم والدین کے اصالِ ثواب کے لیے بھی اللہ کی راہ میں قربانی کیا کریں اور اس پر بھی خرچ کیا کریں کہ اس پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔
اور صاحب نصاب کے متعلق بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے۔ صاحب نصاب وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی اور اس کی مقدار کے مطابق کوئی چیز یا رقم موجود ہو تو وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اب اس پر قربانی جو ہے یہ واجب ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ قربانی کا اہتمام کیجیے اور خوب موٹے تازے خوبصورت جانور جو ہیں تلاش کیجیے اور ان کو اللہ کی راہ میں قربان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتے کہ جب تک اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر دیتے۔ تو لہذا قربانی کو خوش دلی کے ساتھ جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کیا کرے۔ پیارے بھائیوں، ملک پاکستان پر اس وقت جو ہے یہ مشکل وقت ہے۔ ہمارے ازلی دشمن نے ہماری سرحدوں پر جو ہے یہ حملہ کر رہا ہے اور کئی ڈرون اور میزائل جو ہیں اس نے ہمارے سول آبادی پر گرائے، جس سے 31 سے زیادہ جو شہری جو ہیں وہ شہادت پا چکے ہیں اور کئی املاک کو نقصان پہنچا۔ دشمن نے ہمیشہ پاکستان کی امن پالیسی کو جو ہے وہ بزدلی سمجھا اور ہمیشہ اس نے منہ بھی کھائی۔ ہمارے سیاسی یا ذاتی اختلافات جتنے بھی ہوں، لیکن اس ملک کی خاطر ہم سب متحد ہیں اور ہم سب اپنی پاک فوج کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کہ یہ پاک فوج ہی ہے کہ جس کے دفاعی نظام سے ہم جو ہے بڑے مطمئن ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پاک فوج کے ساتھ ہر طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہماری مسجدوں کو ٹارگٹ کیا، ہماری سول آبادیوں کو ٹارگٹ کیا، اسی طرح آپ بھی ان کے 2-4 مندر گرائیں، انہیں بھی پتہ چلے کہ کسی کی عبادت گاہوں کو گرایا جائے تو کتنی دلی تکلیف ہوتی ہے، بے گناہ بچوں اور شہریوں کو مارا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ بے گناہ لوگوں پر بم گرائے جائیں، لیکن ان کی جو تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور جو ان کے فوجی لڑنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر پاکستان اس رات ان کے 5 یا 6 جہاز نہ گراتا تو یقیناً اب تک جنگ خطرناک صورت اختیار کر چکی ہوتی۔ اور یہ ہمارا جذبہ ایمانی ہے کہ مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا، اور ہمارے ایک سابق صدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا میں ایک ہندوؤں کا ملک ہے اور مسلمانوں کے 57 ملک ہیں۔ اگر ایک پاکستان تباہ ہو بھی گیا تو پیچھے 56 اسلامی ملک موجود ہیں، اور ہم نے اگر ایک ہندوستان تباہ کر دیا تو پوری دنیا میں ہندوستان کا نام نہیں رہے گا۔ تو حضرات گرامی، دشمن نے آج پھر پاکستان کو للکارا ہے اور ہم اپنی حکمرانوں اور افواج پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو ایسا درس عبرت دکھایا جائے کہ یہ دوبارہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ یہ دیکھیے جو پاکستان نے ان کے جہاز گرائے ہیں یہ ریڈار میں نہیں آتے اور دنیا کا کوئی بھی ریڈار ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کر سکتا تھا، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ان کے بورافیل جہاز بھی ریڈار میں آ گئے اور ٹارگٹ پر بھی آ گئے، اور ان کے پہلے ہی حملے میں 5 جہاز گرا دینے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی طرف اب دیکھنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطرناک دشمن سے ہماری قوم کو محفوظ فرمائے اور ہماری پاکستانی حکمرانوں کو بھی ایسا جذبہ ایمانی عطا فرمائے کہ یہ بھی ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے، خوش کر دیں اور ان کو ایسا درس عبرت سکھا دیں کہ آپ وہ دوبارہ پاکستان کی طرف دیکھنے کے بھی قابل نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہماری فوج کی مدد فرمائے، پاکستان کی مدد فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔